السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، قیامت تک کے آنے والے ہر ایک انسانوں کے نبی بن کر آئے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں دین کی محنت ملی ہے، دعوت کے کام اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت کے کام کے اندر بھی سب سے بڑا اہم جو کام ہے وہ مقامی کام ہے۔ ایک تو 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جانا، یہ ایک محنت ہے، مگر مقام پر رہ کر کام کرنا، اس کو فرمایا کہ بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑا جہاد ہے، اس میں آدمی کی بہت زیادہ ترقی ہوتی ہے۔ اب مقامی کام جمانے کے لیے سب سے بنیادی عمل کیا ہے؟ وہ مشورہ ہے۔ جہاں بھی اگر مشورے میں اگر آدمی کسی بھی گاؤں میں آدمی چلا جائے اور وہاں اگر مسجد جماعت کا جو مشورہ ہوتا ہے اس میں اگر بیٹھے گا تو پورے گاؤں کا جو ہے جائزہ مل جائے گا کہ ہاں اس گاؤں میں کیسا ماحول ہے، کتنا محنت ہو رہی ہے، کیسا کام ہو رہا ہے، مشورے سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو مشورہ جو ہے بنیاد ہے۔ ہم ایک جگہ جماعت میں گئے تو مشورہ میں 2 آدمی بھی نہیں بیٹھتے تھے، یعنی بالکل نہیں کے برابر کام تھا۔ ہم نے اس گاؤں والوں کو جوڑا، سارے کے سارے چلے لگائے ہوئے، 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھیوں کو جوڑا، جوڑنے کے بعد تھوڑی ترغیب دی، اور صرف مشورہ جمانے کے اعتبار سے ہم نے بات کی کہ مشورہ قابو میں کیسے لانا، کس طریقے سے محنت کرنا۔ اور ماشاءاللہ 2-4 آدمی فکر مند بھی تھے کہ ہمارے یہاں پر کام اٹھ جاوے، یہاں پر ماحول بنے، یہاں پر فکریں قائم ہوں۔ اس کے لیے ہم نے بہت آسان طریقہ بتا دیا کہ مشورے کے اندر مثال کے طور پر 3 آدمی بیٹھے ہیں۔ اب 3 آدمی مشورے میں ویسے 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلا کارگزاری ہے، پھر تقاضا ہے، پھر ترتیب ہے۔ تو 3 آدمی مشورے میں بیٹھے ہیں تو کارگزاری لے لیا کہ بھئی کل کس کی ملاقات ہوئی، کیا ہوئے۔ ہم نے ان کو آسان شکل یہ بتائی کہ اب 3 آدمی بیٹھے ہیں تو اب آپ 3 آدمیوں کو کیا کرنا ہے۔ ہم نے ان کو یہ سمجھایا کہ دیکھو اس آپ کی مسجد کے آس پاس چلہ لگائے ہوئے ساتھی کتنے ہیں، 4 مینار لگائے ہوئے ساتھی کتنے ہیں، یا ایسے ساتھی کتنے ہیں کہ ایک زمانے میں ماشاءاللہ کام ہو رہا تھا، 10 آدمی بیٹھتے تھے، 15 آدمی بیٹھتے تھے، 20 آدمی بیٹھتے تھے، یا ایک عجیب و غریب ماحول تھا، مگر غفلت کی وجہ سے آج جو ہے سارے کے سارے جو ہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں یا سست ہو گئے ہیں۔ پہلے بہت سارے نمازی بیٹھتے تھے، اب نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں،
تو آپ کو سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ 3 آدمی مل کر اس آدمی کی ملاقات کرو کہ جو پہلے مچھلیدار جماعت میں بیٹھتا تھا اب نہیں بیٹھتا، یا ان کی چلہ لگا ہوا ہے، 4 بجے لگا ہوا ہے، تھوڑی غفلت ہے، بڑی سستی ہے، ان کی ملاقات کرو۔ اب ایک آدمی کی ملاقات کیا، 2 آدمی کی ملاقات کیا، ماشاءاللہ ایک آدمی جو ہے دل پر بات لے لیتے کہ 5 ہی منٹ کے لیے تو بیٹھنا ہے، زیادہ تو وقت لینا نہیں ہے، مشورے میں تو بہت کم وقت لگتا ہے۔ اب چلو بھئی میں نماز میں تو جاتا ہی ہوں، تو چلو بھئی ان کی بات مان لو، تھوڑی ترغیب دی اور کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی، ایک گھڑی کے لیے بھی اگر تھوڑی دیر کے بھی اگر فکروں میں بیٹھو گے، تم گھر پر جا کر 70 سال کی بھی عبادت کرو گے، اس سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر مشورے میں تم بیٹھو گے، کام کچھ بھی نہیں کرو گے، مگر آپ کا بیٹھنا پورے عالم میں جتنا کام ہو رہا ہے ان کے اندر تمہارا حصہ لگے گا۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر 5 منٹ کے لیے ہمارا بیٹھنا فرمایا کہ ہماری کتنی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ تھوڑی ترغیب دیا ماشاءاللہ آدمی بیٹھنے والا بن جاتا ہے، آسان، ہر آدمی کے لیے آسان ہے۔ اب تھوڑی محنت ہوئی، نہیں بیٹھا، دوسرے آدمی کی محنت بھی 1 مہینے کے اندر بھی، 2-4 دن کے اندر بھی ماشاءاللہ چوتھا آدمی تیار ہو جائے گا کہ چلو بھئی مجھے بھی بیٹھنا ہے، کام کچھ بھی نہیں، خالی بیٹھنا ہے، بیٹھنے والے تیار ہو جائیں گے۔ اب 4 آدمی بیٹھ گئے، 2 جماعتیں بناؤ 2-2 آدمیوں کی، اور کہا کہ ایک ہی ملاقات کرو، آدھا گھنٹہ بھی فارغ نہیں کرنا، 1 گھنٹہ کی فارغ نہیں کرنا، 2.5 گھنٹہ بھی فارغ نہیں کرنا، بہت آسان کر دو کہ خالی ایک ملاقات کرنا ہے۔ بھائی سلیم بھائی کی ملاقات کرو، پہلے ماشاءاللہ بیٹھتے تھے اب نہیں بیٹھتے، آپ کو فکر کے ساتھ ایک ہی ملاقات کرنا ہے، 5 ہی منٹ آپ کو فارغ کرنا ہے۔ اب آپ سلیم بھائی کی ملاقات کرو، آپ یعقوب بھائی کی ملاقات کرو، اور تھوڑی سی تسلی کے ساتھ 2 منٹ 5 منٹ جتنا بھی مناسب ہو، اچھی انداز سے ان کو ذہن بناؤ تاکہ وہ بھی بیٹھنے والا بن جائے۔ اب 4 آدمی بیٹھے ہیں تو فرمایا کہ 2-4 دن کے بعد میں ایک آدمی اور جڑ جائے گا۔ محنت ہوتی ہے 2-4 دن، ہفتہ، اللہ پاک ساتھی تیار کرتے ہی ہیں، مگر اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ کر، یہاں سے دعا مانگ کر نکلیا کہ اللہ ہمارے بس میں کچھ بھی اللہ تو ہماری مسجد کا ماحول بنا دے، یہاں ایک ماحول بنا دے تاکہ یہاں پر ماحول بنے۔ اب روزانہ ملاقات ہو رہی ہے، اللہ پاک انشاءاللہ ایک آدمی کو ہدایت دے گا، 2-4 دن کے بعد وہ بھی بیٹھے گا۔ 5 آدمی ہو گئے، اور 5 آدمی ہو گئے، 3 آدمیوں کی جماعت بنی، 2 آدمیوں کی جماعت بنی، ایک ملاقات کرو، ایک ہی ملاقات کرو، مگر تھوڑی اخلاص کے ساتھ۔ آدمی اتنا تو کر سکتا ہے، تھوڑی سی ترغیب دو گے تو آدمی فرمایا کہ جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں لوگ، 4 مہینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایک ملاقات کے لیے فرمایا کہ آدمی تیار ہو جاتا ہے۔ اتنا آسان کر کے رکھو کہ یار اتنا تو میں کر سکتا ہوں، اب 24 گھنٹے میں دنیا کے پیچھے لگاتا ہوں، تو دین کے کام کے لیے میں ایک ملاقات، وہ بھی آسانی کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایک ملاقات شروع کیا تو فرمایا چاہے 5 ہو جائیں گے، 6 ہو جائیں گے۔ اور مشورے میں بھی سب سے پہلے بیٹھے تو یہ دیکھیں گے کہ جیسے ہم 6 آدمی روزانہ بیٹھتے ہیں، اس میں سے کون آدمی نہیں بیٹھا۔ جو آدمی نہیں بیٹھا ان کی پہلے ملاقات کرو، ان کی ملاقات کرو کہ بھئی آج فجر میں جب بھی آپ روزانہ بیٹھتے تھے، آج جب بھی آپ بیٹھے نہیں، آپ جس بات فجر میں نہیں تھے، باہر گئے ہیں، کوئی بیمار ہو گئے، کیا ہے، وہ آدمی تھوڑا سا سست ہو گیا، غفلت آ گئی ہوگی اور نیند کا غلبہ ہوگا، سو گیا ہوگا، تو دوسرے دن وہ آدمی فکر مند ہو جائے گا، اگر میں مشوروں میں نہیں بیٹھا تو میرے پاس آ جائیں گے، اور اس کو بوجھ بھی نہیں پڑے گا، ہمیں اس کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ بھی نہیں، خالی ان کی خیر خبر لینا ہے کہ آج جو ہے آج جبھی بھائی کیوں آپ مشورے میں نہیں تھے، کوئی تقاضا تھا، کوئی ضرورت تھی، تو کہے کہ آج تو تھوڑی رات کو تھکا ہوا تھا تو تھوڑی آگ لگ گئی، دوسرے دن آٹومیٹک وہ فکر مند ہو جائیں گے۔ تو ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے ساتھی بیٹھنے والے 4 ہو گئے، 5 ہو گئے، 6 ہو گئے، 8 ہو گئے، 10 ہو گئے، سب سے پہلے جائزہ یہ لیں گے کہ ہمارے جو ساتھی بیٹھنے والے تھے 5 آدمی، تو 5 آدمی بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے، اگر اس میں ایک آدمی کم ہو گیا ہے تو اس کی فکر لو، دوسرے دن اس کی ملاقات کرو، خیر خبر لو، تاکہ وہ آدمی ورنہ اگر ایک مثال کے طور پر اگر ایک آدمی، اگر 5 آدمی بیٹھتے ہیں اور ایک آدمی اگر نہیں بیٹھا، 4 آدمی بیٹھے ہیں، اور اس کے اگر پہلے دن ہم نے ملاقات نہیں کیا، دوسرے دن ملاقات نہیں کیا، ایک ہفتہ تک ملاقات ہی نہیں کیا، تو فرمایا کہ وہ آدمی جو ہے پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے غفلت آ جائے گی، جو ترقی رک جائے گی، پھر اس کو جو ہے کھڑا کرنا بڑا مشکل ہو جائے۔ ایک جب پک اپ پکڑ دیا ہے تو پھر آدمی جو ہے جم جاتا ہے، آدمی نیت کر کے سوتا ہے کہ نہیں مجھے فجر میں بیٹھنا ہے، اگر میں نہیں بیٹھوں گا تو میرے گھر پر آئیں گے، اور اپنے ساتھیوں کے گھر پر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نیا ساتھی ہے اس کے گھر پر جانا فجر کی نماز کے بعد بڑا مجاہدہ ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ماحول بنائے گے تو ہم اچھنیا لکھیم پور کھیری وہاں گئے تو ماحول ہی نہیں تھا، اور جب اس طریقے سے ماحول بنانا شروع کیا تو روزانہ ایک ایک دو روزانہ بڑھنے لگے، 50 آدمی مسجد و جماعت میں بیٹھ گئے،
اور ہم نے کہا کہ سب سے پہلے یہ جائزہ لو کہ ہمارے 40 آدمی مشورہ میں بیٹھتے تھے، اس میں سے کون نہیں بیٹھا۔ فرمایا کہ جماعتیں بن جاتی 3 آدمیوں کی، ایک ملاقات کرتے ہیں، اور جو ان کو نام دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ سلیم بھائی کل بیٹھے تھے آج نہیں بیٹھے، ان کی پہلے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ وہ جو ہے مقبول بھائی کل بیٹھے تھے آج نہیں بیٹھے، ان کی پہلے ملاقات کرو۔ بس ماشاءاللہ ایک عجیب و غریب حرکت پیدا ہو گئی اور عجیب و غریب ماحول بن گیا۔ تو ایک شکل تو ہم نے کیا تھا، الحمدللہ کامیابی بھی ملی تھی۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ کم سے کم ایک ملاقات طے کر کے اگر ماحول بنانا ہے تو آدمی کو جو ہے کام ہلکا دینا، پھر آدمی 2.5 گھنٹے پر بھی آئے گا، پھر ابھی 5 منٹ فارغ کرے گا، وہی آدمی جب دل پر لے گا کہ کام میرا ہے، مجھے کرنا ہے اور یہ کام کروں گا تو فرمایا کہ میری ہی ترقی ہوگی، میرا ہی فائدہ ہوگا اور میری ہی دنیا آخرت بنے گی، اور میرا ہی جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے اس کا بدلہ اللہ دیں گے، میری اللہ مدد کریں گے، میری اللہ پاک جو ہے کام بنائیں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے مدد کیا، تو اللہ کی مدد میرے ساتھ ہو جائے گی۔ تو وہی آدمی جو 5 منٹ کے لیے فارغ کرتا ہے وہ جو ہے 2.5 گھنٹے پر آئے گا۔ تو ایک کام تو مشورے کے اندر یہ کرنا ہے کہ جو ساتھی ہمارے بیٹھتے ہیں اگر اس میں سے اگر ایک آدمی نہیں بیٹھا تو ان کی پہلے ملاقات کرنا ہے، اور نئے آدمی ایسے ملاقات کرو کہ جو نماز میں آتے ہیں مشورہ میں نہیں بیٹھتے، یا چلا 4 مہینہ لگا ہوا ساتھی ہے اور وہ نہیں جڑتے، ان کی پہلے ملاقات۔ اس طریقے سے 8-10 آدمیوں کی جماعت بن جاوے۔ پھر اس میں سے فرمایا کہ ایک جماعت تو مستقل ہر وقت تک یہی رہے کہ جو ساتھی بیٹھتے تھے وہ نہیں بیٹھے، ان کی ملاقات کے لیے ایک جماعت تو مستقل بن جاوے کہ آپ کو تو یہی فکر کرنا ہے، نئے ساتھیوں کو جوڑنا ہے، اور جو ساتھی جڑ رہے ہیں وہ اگر اس میں سے ایک آدھ ساتھی کم ہو گیا ہے تو ان کی پہلے ملاقات کرنا ہے۔ پھر دوسرے بھی تقاضے پورے ہوں گے، جب ساتھی بڑھیں گے تو فرمایا کہ جو آدمی نماز سے دور ہے ان کی ملاقات کی جماعت بناؤ، چلے کا تقاضا ہے تو چلے کی جماعت کی تشکیلی جماعت بناؤ، تو مشورہ جو ہے الگ الگ جماعتیں۔ پھر آہستہ جب ساتھی بڑھیں گے تو پھر الگ، کوئی بیمار ہے تو ان کی عادت کی ملاقات کی جماعت بنے گی۔ سارے تقاضے پھر پورے ہوں گے۔ سارے تقاضے پورے کب ہوں گے کہ جب ہمارے ساتھی مشورہ جماعت کے 10 15 20 ساتھی جب بڑھیں گے اور ساتھی جڑیں گے تو فرمایا کہ سارا کام بھی شبرا کے سارے تقاضے بھی پورے ہوں گے۔ تو پہلا کام تو ہے مشورے کو ہمیں مضبوط کرنا ہے کسی بھی طریقے سے۔ اس طریقے سے اگر مشورے کے اندر جان پیدا ہو گئی، مشورے میں ساتھی خالی برکت کے لیے بھی بیٹھیں گے، بوجھ بھی مت ڈالو، اگر وہ نہیں تیار تو کوئی حرج کی، خالی بیٹھو تو صحیح۔ ملاقات میں اگر آپ کی سہولت ہے، آپ کے پڑوس میں بھائی ہے، اس کی ملاقات کے لیے اگر آپ ساتھ دے رہے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی دے رہے تو بھی آپ کو بیٹھتا ہے، بوجھ مت ڈالو۔ جو خوشی سے تیار ہے ان کی جماعت بناؤ، وہی آدمی جو ہے بیٹھا ہے انشاءاللہ وہ بھی آدمی جو ہے ایک نہ ایک دن جو ہے قربانی دینے والا بنے گا۔ اور دوسرا کام جو ہے مشورے کا مسجد اور جماعت کا یہ ہے کہ کم سے کم جو ہے ہمارا جو ہے 2.5 گھنٹہ اللہ کے راستے میں فارغ کرے۔ سب ساتھیوں کے لیے نہیں ہے کہ سب ساتھی 2.5 گھنٹہ فارغ کرے۔ جو ساتھی دل پر لیا ہے کہ بھئی میرا کام سمجھتے ہیں، جن کی 4 مہینے لگے ہیں، پرانے ہیں، ذمہ دار ساتھی ہے، وہ تو آدمی یوں کہے کہ مجھے تو میرا کام سمجھ کے مجھے 2.5 گھنٹہ فارغ کرنا ہے، ساتھیوں کو 2.5 گھنٹہ فارغ نہیں کروانا۔ اور اگر 2.5 گھنٹے کا ماحول ہی نہیں ہے اور اگر ہم نے بھی فارغ تو کم سے کم ہم خود اپنی ذات کے اعتبار سے طے کریں کہ مجھے کم سے کم آدھا گھنٹہ فارغ کرنا ہے امانت سمجھ کر۔ بھلے کوئی ساتھ دے نہ دے، میں میرے معاملات پورا کروں گا، میں دعا میں لگوں گا، ذکر میں لگوں گا، اور میرے حساب سے جو ہے آدھا گھنٹہ جو ہے میں ملاقاتوں کے اعتبار سے فارغ کروں گا۔ اب ایک آدمی طے ہو گیا کہ مجھے پورا کرنا ہے، 2.5 گھنٹہ فارغ کرنا ہے، تو اللہ پاک 1 مہینے کے اندر ایسا دوسرا بھی ساتھی تیار کرے گا جو 2.5 گھنٹہ فارغ کر دے۔ اب 2 آدمی مرد مجاہد تیار ہو گئے 2.5 گھنٹہ فارغ کرنے والے، اب پوری بستی کو ہلائیں گے، وہ پورے علاقے کو ہلائیں گے، اطراف میں بھی جا کے محنت کریں گے، اور فرمایا کہ اپنی مسجد کے اندر بھی جو ہے ماحول بنانے کی فکر کریں۔ مگر ایک آدمی تیار ہو، جتنے بھی دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام آئے سب اکیلے آئے ہیں، اور اکیلے آ کر محنت کیا ہے، اللہ نے ساتھی تیار کیے ہیں۔ یہ بات ساتھی تو طے کرے کہ بھئی میرا تو 4 مہینہ لگا ہوا ہے، لوگ مجھے ذمہ دار سمجھتے ہیں، لوگ اس بستی کا مجھے جو ہے بڑا آدمی سمجھتے ہیں، اور اللہ نے میرے ساتھ لیبل لگایا ہے کہ یہ ہمارے اکابرین ہے، یہ ہمارے ذمہ دار ہیں، یہ ہمارے تعلقے کے ذمہ دار ہیں۔ وہ تو آدمی جو ہے یوں سمجھے کہ میری ذمہ داری ہے، مجھے لوگ دیکھتے ہیں، میرا عمل دیکھتے ہیں، مجھے تو جو ہے 2.5 گھنٹہ فارغ کرنا ہے، میں 2.5 گھنٹہ فارغ کروں گا تو مجھے دیکھ کر دوسرا آدمی 2.5 گھنٹہ فارغ کرنے والا بنے گا۔ تو جو مین ذمہ دار ہے وہ تو تھوڑا دل پر لے کہ کوئی کرے نہ کرے مجھے کرنا ہے، اور مجھے جو ہے آگے بڑھنا ہے، تو اللہ پاک آگے بڑھائیں گے۔ اگر ہم آگے بڑھنا نہیں چاہتے تو اللہ تو ہمارے محتاج نہیں ہیں، اللہ تو ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا کہ جن کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، مندر میں گھنٹے لگا یعنی جو ہے پوجا کرنے والا ہوگا، اللہ ایسے آدمی کو بھی ہدایت دے گا تو ہم سے بھی زیادہ کام کرنے والے بنیں گے۔ اور اللہ کا فضل ہے جو قرآن جو ہے ایسے اسلام کے دشمن تھے، مگر اللہ نے ان کو ہدایت دیا اور وہ ماشاءاللہ ہم سے زیادہ قربانی دینے والے بنے۔
عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے. جب بات سمجھ میں آ گئی تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے. اللہ نے ان سے ایسا کام لیا جو اتنے بڑی دشمنی تھی, جو اتنی بڑی نفرت تھی, اللہ کے نبی کے اتنے بڑے دشمن تھے جو قتل کرنے کے در پر تھے. جب سمجھ میں آ گئی تو فرمایا کہ ہم سے زیادہ کام کرنے والے بنے. ہم اگر قدر نہیں کریں گے تو اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے کہ چلو بھائی جو ہے جبی بھائی ہوں گے تو کام چلے گا, یا عبدالعزیز بھائی کام ہوں گے تو کام چلے گا, یا فلاں صاحب ہوں گے تو کام چلے گا. اللہ تو کسی کے محتاج نہیں ہے. اللہ تو جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے. آدمی آگے بڑھتا ہے تو اللہ پاک آگے بڑھاتے ہیں. کہ اپنے آپ کو تو طے کرے کہ مجھے کرنا ہے. ہمارے وہاں ایک مرتبہ جو ہے مسجد جماعت کو جوڑا تھا, مولانا نے جو ہے کارگزاری لی کہ تمہاری مسجد میں ماشاءاللہ مشورے میں کتنے آدمی بیٹھتے ہیں؟ ماشاءاللہ 40-50 آدمی بیٹھتے ہیں. پھر کہا کہ 3 دن میں ماشاءاللہ ہر ہفتے جماعتیں جاتی ہے اور مضبوط جماعتیں جاتی ہے. گش میں کتنے آدمی بیٹھتے ہیں کہ بولے 25-30 آدمی گش میں بھی بیٹھتے ہیں. مکمل 10-10 آدمی کی جماعتیں بھی جاتی ہے. یہ ہوتا ہے سارے کے سارے ماشاءاللہ کارگزاری. تو پھر آخر میں انہوں نے ایک بات عجیب کہی کہ بتاؤ, ہم یہ نہیں کہتے کہ ماشاءاللہ اتنی جماعتیں جا رہی ہے, اتنے آدمی گش میں بیٹھتے ہیں, اتنے آدمی 3 دن لگاتے ہیں. ہم تو یہ نہیں دیکھتے, ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں پابندی کے ساتھ لگانے والا کتنے ساتھی ہے. اور ایسا بھی نہیں کہتا کہ چلو وہ ایک آدمی 40 سال سے 4 مہینہ لگا ہوا ہے اور 40 سال سے جو ہے کام کر رہا ہے, 10 سال سے کام کر رہا ہے, 20 سال سے کام کر رہا ہے اور ماشاءاللہ سالوں سے کام ہو رہا ہے. مگر ہم تو پورے 10 سال کی بھی کارگزاری نہیں جانتے اور 20 سال کی بھی کارگزاری نہیں سننا چاہتے. میں تو 1 سال کی ایسی کارگزاری سننا چاہتا ہوں, ایسے آدمی کی کارگزاری سننا چاہتا ہوں کہ 1 سال میں 365 دن ہوتے ہیں. 365 دن تک پابندی کے ساتھ مشورے میں بیٹھا ہو ایسا آدمی کتنے ہیں کہ کسی کا بھی مشورہ ناگاہی نہ ہوا ہو. تو فرمایا کہ بہت کم. پھر بولو کہ ایسے آدمی بتاؤ کہ 365 دن اس نے 2.5 گھنٹہ فارغ کیا ہوں. ماشاءاللہ 2.5 گھنٹہ فارغ کرنے والے 20 آدمی ہیں, 25 آدمی ہیں. روزانہ ملاقاتیں ہوتی ہیں, روزانہ وہ لوگ فارغ کرتے ہیں. مگر ایسے آدمی بتاؤ جس نے 365 دن تک, 2 سال تک نہیں, 20 سال تک نہیں, خالی 1 سال کی کارگزاری بتاؤ کہ 365 دن تک اس نے 2.5 گھنٹہ فارغ کیا ہو, کبھی ناگاہ نہ ہوا ہو. اب سب نے نظر دیکھا تو ایسے ساتھی نہیں ہیں, بہت کم ہیں. پھر کہا کہ 365 دن تک پابندی کے ساتھ 2 گز کیا ہو, کبھی ناگاہ نہ ہوا ہو, 1 ہی سال تک جمع ہو, زیادہ بھی نہیں. ہاں بولے اس کے 10 مرتبہ 4 مہینے لگے ہیں, مگر 1 سال تک جو ہے پابندی کے ساتھ میں 2 گز کیا ہو, کبھی گز سے ناگاہ نہ ہوا ہو, 1 ہی سال تک جم کر دکھایا ہو. ایسے ساتھی کتنے ہیں؟ تم نے کے برابر. پھر کہا کہ پابندی کے ساتھ میں جو ہے 365 دن تک گھر کی تعلیم کی ہو, کبھی ناگاہ نہ ہوئی ہو, اور مسجد کی تعلیم میں پابندی کے ساتھ جڑا ہو, بولے کہ نہیں کے برابر. اور 365 دن یعنی 12 مہینے میں 12 مرتبہ 3 دن لگائے ہو ہر حال میں, ایسے آدمی کتنے ہو؟ تو بولے نہیں. اب بتاؤ جمنے والا ایک بھی نہیں ہے تو اللہ پاک کیسے جو ہے ماحول بنائے گا؟ جمنے والا ہونا چاہیے, بنیاد ہونی چاہیے. بنیاد ہوگی ایک. اور پھر مولانا نے ایک عجیب بات بتائی کہ ایک آدمی اگر تیار ہو گیا مرد مجاہد کہ کوئی کرے نہ کرے مجھے 5 اعمال کرتا ہے, ایک ہی آدمی جم گیا پابندی کے ساتھ, کوئی 2.5 گھنٹہ لگاوے نہ لگاوے مجھے لگانا ہے, کوئی 2 گز کرے نہ کرے مجھے 2 گز کرنا ہے, کوئی گھر کی تعلیم کرے نہ کرے مجھے گھر کی تعلیم کرنا ہے, کوئی 3 دن لگاوے نہ لگاوے مجھے 3 دن لگانا ہے. پابندی کے ساتھ مگر ایک ہی آدمی جم گیا پوری بستی کے اندر ماشاءاللہ جو 50 آدمی ہیں اور پورا گاؤں ماشاءاللہ اور اتنا بڑا گاؤں ہے, ایک ہی آدمی اگر ایسا مرد مجاہد تیار ہو گیا کہ مجھے 5 اعمال پابندی کے ساتھ کرنا ہے, کوئی کرے نہ کرے, اللہ پاک جو ہے 1 مہینے کے اندر اندر ایسا ہی دوسرا آدمی تیار کرے گا جو 5 اعمال کرنا ہوگا. کہ قربانی وجود میں آتی ہے. ہاں لوگ عمل دیکھیں کہ یار یہ تو پابندی سے بار 3 دن لگاتا ہے اور سارے کام اللہ اس کے بناتے ہیں, یہ پابندی کے ساتھ 5 عمل کرتا ہے, تو اللہ پاک کتنی برکت دے رہے ہے, کتنی اللہ عزت دیا ہے, کتنی سہولتیں ہو گئی ہے, مجھے بھی کرنا ہے. یہ کام کرنے سے جو میرا بھی فائدہ ہوگا. یہ کہاں تھا اللہ نے اس کو کہاں پہنچا دیا. یہ 5 اعمال کی برکت سے اللہ نے اس کا گھر کا کیسا ماحول بنایا, اور اس کی قربانی دیکھ کر لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی. قربانی سے قربانی وجود میں آتی ہے. آج سیمپل موجود نہیں ہے. سب سے مین وجہ یہ ہے کہ سیمپل موجود نہیں ہے, یہ لوگوں کی بات سمجھ میں بھی نہیں آتی. پھر ایک بتا کہ آج جو ہے ماحول جب 3 دن کا ماحول نہیں تھا تو لوگوں نے 3 دن لگایا, تو فرمایا کہ اب محنت ہوئی, لوگوں نے 3 دن لگائے تو سمجھ میں بات آ گئی 3 دن بھی لگا سکتے ہیں. تو 3 دن لگانے کا ماحول بن گیا. آسانی سے محنت کرو, 3 دن کے لوگ تیار ہو جاتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ جو ہے چلے کا ماحول نہیں تھا, پورے گاؤں میں کوئی چلہ لگانے والا نہیں تھا, اور چلہ سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ 40 دن جماعت میں, یہ تو فرمایا کہ نہیں ہو سکتا.
مگر لوگوں نے جب چلہ لگایا، سیمپل موجود آ گیا کہ بھئی اس نے چلہ لگایا ہے، اب ایک آدمی چلہ لگا دیا تو اس کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو بھی چلہ لگانا آسان ہو گیا، اور ماشاءاللہ اب چلے کی جماعتیں بھی بن رہی۔ اب 4 مہینے کا ماحول نہیں تھا، اب پوری بستی میں کوئی 4 مہینے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ 4 مہینہ اس جماعت میں جانا یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ہاں لوگوں کی عقل میں بات نہیں آ رہی تھی، مگر اللہ نے کوئی مرد مجاہد تیار کیا جس نے 4 مہینہ لگا دیا۔ بستی کے اندر سامنے سیمپل آ گیا کہ اس نے 4 مہینہ لگایا، اس نے 4 مہینہ لگایا۔ اب آدمی کے دل میں بات ہے کہ بھائی ہمیں بھی لگانا چاہیے، تو اللہ کے فضل 4 مہینے کی بھی جماعتیں بننے لگیں۔ جب سیمپل تیار ہو جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر لوگ تیار ہوتے ہیں۔ اب آج جو ہے 2.5 گھنٹہ لگانے والا مسجد اور جماعت کے 5 اعمال کرنے والا سیمپل موجود نہیں ہے۔ جب سیمپل موجود نہیں ہے تو دوسروں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آدمی کو دیکھو محنت کرو، 4 مہینے کی تشکیل کرو، اللہ کا فضل ہے 4 مہینے تیار ہو جائے گا۔ تھوڑی محنت کرو کہ 4 مہینہ بھی آدمی لگا دے گا، مگر اس آدمی کو یوں کہو کہ دیکھو بھائی 4 مہینہ اگر تم نہیں جا سکتے، مجبوری ہے، تو اتنا تو کرو کم سے کم کہ 4 مہینے تک 2.5 گھنٹہ فارغ کرنا ہے، 4 مہینے تک آپ کو 2 گز کرنا ہے، 4 مہینے تک 4 مرتبہ 3 دن لگانا ہے، یعنی مسجد اور جماعت کے 5 عمل 4 مہینے تک ہی کرنا ہے۔ اب مقام پر رہ کر 5 عمل جو ہے 4 مہینے تک کرنا مشکل ہو جائے گا، ماحول نہیں ہے۔ 2.5 گھنٹہ 4 مہینے تک لگانا مشکل ہو 4 مہینے کے لیے نکل جائے گا۔ تھوڑی محنت کرو، 4 مہینہ لگا لے گا، پورا وقت فارغ کرے گا، مگر 4 مہینے تک اس کو کہو کہ 2.5 گھنٹہ فارغ کرنا ہے، کوئی کرے نہ کرے، تمہیں 2.5 گھنٹہ فارغ کرنا ہے 4 مہینے تک، آپ کا ہم 4 مہینہ گن لیں گے، اب 5 عمل 4 مہینے تک کر لو۔ اب بتاؤ مقام پر رہ کر 5 عمل کرنا 4 مہینے تک بھی مشکل ہو جائے گا، 4 مہینے نکل جائے گا، مگر 4 مہینے مقام پر رہ کر عمل نہیں کرے گا، کیونکہ ماحول نہیں ہے، سمجھ میں ہی بات نہیں آ رہی۔ اس لیے ماحول بنانے کے لیے ایک آدمی کو جو ہے کمر کسنا پڑے گا، کوئی کرے نہ کرے مجھے کرنا ہے۔ جب سیمپل تیار ہوگا تو پھر فرمایا کہ مال بھی تیار ہوگا، دوسرے ساتھی بھی تیار ہوں گے، اور وہی قربانی والے ساتھی تیار ہوں گے۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ کوئی کرے نہ کرے مجھے کام کرنا ہے، کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ صلی اللہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ یہاں پر دین کا ماحول پیدا فرما، یہاں مسجد اور جماعت کو مضبوط بنا، یا اللہ پورے حلقے میں پورے علاقے کا یہ مرکز ہے، مگر یہاں پر اگر مضبوطی کے کام شروع ہو گیا تو اس کے اثرات پورے بستی میں پڑیں گے، پورے حلقے میں پڑیں گے۔ یہاں ایسا اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے ساتھی پیدا فرما، یا اللہ قربانی کے ساتھ کام کرنے والے ساتھی پیدا فرما، اور اس مسجد اور جماعت کو مضبوط بنا، اس پورے علاقے میں یا اللہ دین کا ماحول پیدا فرما، ہر جگہ مسجد اور جماعت مضبوط بنے، اس کی شکلیں پیدا فرما۔ یا اللہ جو جماعت آج نکل رہی ہے 5 تاریخ کی، یا اللہ 4 مہینے کی چلے کی جماعت جو ساتھی تیار ہے، یا اللہ ان کا نکلنا آسان فرما، یا اللہ ان کے لیے سہولتیں پیدا فرما، یا اللہ اس جماعت کو یا اللہ تو بھرپور تربیت فرما، یا اللہ غیبی مدد شامل حال فرما، جنہوں نے ارادہ کیا ہے یا اللہ جو نکلنا چاہتے ہیں، یا اللہ تو ان کی بھرپور مدد فرما، غیبی مدد فرما، سب کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنا بھی مجمع یہاں جن کی نسبت پر بیٹھا ہے، سب کو دعوت کے کام کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا کام سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرما، اصولوں کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، بہترین عمل بدل عطا فرما۔ ہم نے اس مسجد میں یا اللہ اتنا دن لگایا، مگر ہم نے کوئی قدر نہیں کیا، پورا وقت ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ ہم نے یا اللہ تو نے ہمیں پسند بھی کیا تھا 4 مہینے کے لیے، یا اللہ ہمارا 4 مہینہ پورا ہو رہا ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، جو بے اصولی ہوئی ہے اللہ ہمیں پکڑنا فرما، اور آئندہ استقامت کے ساتھ دعوت کے کام میں جمنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس مسجد کا ہم نے کوئی حق ادا نہیں کیا، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، اور اس مسجد میں دینی ماحول پیدا فرما، یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، پورے علاقے کے لیے نمونہ بنا، یا اللہ پورے عالم کے لیے نمونہ بنا۔ یا اللہ تو جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے، یا اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یا اللہ یہ پورا مجمع جو ہے دین کی نسبت پر بیٹھا ہے، سب کو دعوت کے کام کے لیے قبول فرما لے، سب کو دین کی محنت کے لیے پسند فرما لے۔ یا اللہ تو ہمیں پسند فرما لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا غم پیدا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا درد پیدا فرما۔ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا اپنی شان عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں ہماری دعا قبول فرما۔ جزا اللہ ان محمد و صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مشورے میں بیٹھو ساتھ ہیں۔